وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے پاکستان میں تصوف سے وابستہ ممتاز شخصیت بری امام کا مزار۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار برصغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطہ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جدوجہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سید عبداللطیف بری امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقہ چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی تھے۔ بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس اسلامی شہروں نجف اشرف، کربلا، سامرا، مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران و عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس آتے اور تعلیم و تبلیغ و وعظ و نصیحت اور پند و نصاح سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد آپ نے راولپنڈی کے شمالی علاقہ کا رخ کیا اور باغ کلاں میں اقامت پذیر ہوئے۔ آپ نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ سید عبداللطیف کاظمی ایک بار پتھر پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقے سے بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے کے عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ حکم کے مطابق لوگ کھانے کے لیے آ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ اس اثناء میں چند سپاہی اورنگزیب عالمگیر کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر برہم ہوا اور بولا کہ جاؤ اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناؤ۔ سپاہی چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب لوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا، جس سے سن کر اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا کہ ہم خود جا کر اس شخص کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر سید عبداللطیف کاظمی کے پاس پہنچا تو تحقیقانہ انداز میں سید عبداللطیف کاظمی نے مخاطب ہوا، کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا؟ سید عبداللطیف کاظمی نے جواب دیا، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بادشاہ وقت ہیں اور تم ہماری جاگیر میں موجود ہو؟ سید عبداللطیف کاظمی نے جواب دیا، تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے، اور اگر تمہیں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو۔ جب اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تو اسے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دربار نظر آیا، اور وہ پتھر جس پر سید عبداللطیف کاظمی بیٹھے تھے وہ ایک بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر سید عبداللطیف کاظمی سے بولا، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچان پایا تھا، اس لیے آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا۔ یہ سن کر سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو معاف کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگ گوار کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی ہے۔
اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ والد نے مزید ڈانٹا۔ جب خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں فرمایا، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جوں ہی آپ کے والد نے فصل کی طرف دیکھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی، اب ایک سبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ آپ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ بری امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور پوٹوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ آپ کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکت خدا داد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ اولیاء اللہ کے مقام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عام دنوں میں بھی آپ کے مزار پر رونق ہوتی ہے، لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں اور فیوز و برکات سے جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ لوگ نہ صرف دربار پر حاضری دیتے ہیں بلکہ دشوار گزار پہاڑی رستے سے اس غار کی بھی زیارت کرتے ہیں جہاں آپ نے عبادت و چلہ کشی کی ہے، جسے لوئے دندی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے چلہ کشی کر کے پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں میں مصائب جھیل کر جنگل میں منگل کا سماں پیدا کیا، اور وہ علاقہ جو کبھی چور پور کے نام سے موسوم تھا، نور پور کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کا ایک اور واقعہ بھی کافی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام سرکار نندی نیلا میں جب دنوں میں آپ چلہ کشی کر رہے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے آتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ لاتا تھا وہ مر جاتی تھی۔ گجر نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ آخرکار ایک ایک کر کے تمام بھینسیں مر گئیں۔ اگلے روز دودھ کی خاطر وہ تمام گاؤں میں پھرا مگر ہر طرف سے مایوس ہوا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی داستان سنائی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جاؤ وندی کے کنارے چلے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی آئیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ اس گجر نے ایسا ہی کیا۔ جب آخری بھینس کا نام لیا جو کہ ندی سے نکل رہی تھی تو گجر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر کی رہ گئی۔ گجر پہلے تو پریشان ہوا مگر باقی بھینسوں کو لے کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ آپ کا مزار مبارک نورپور شاہاں شریف اسلام آباد میں عقیدت مندوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔